نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 153 سے 155 تک ابھی تلاوت کی گئی ہے، اور یہیں سے سورۃ النساء کا 22واں رکوع اور لا يحب اللہ الجہر چھٹے پارے کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ گزشتہ درس میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ ایمان اسی وقت معتبر ہے جب تمام کے تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے۔ اگر بعض انبیاء پر ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے تو ایسا ایمان معتبر نہیں۔ تو بعض پر ایمان لانا اور بعض پر ایمان نہ لانا، ان میں جو سب سے بڑھ کر تھے، سب سے جو نمایاں تھے، وہ یہود تھے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لاتے تھے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے، ان کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو گالی دیتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کرتے تھے اور قرآن پاک کو آسمانی کتاب نہیں مانتے تھے۔ تو سب سے پہلے یہود کی خرابیاں اس آیت میں کچھ بیان کی جا رہی ہیں۔ یہودیوں کے بعض سردار، جن میں کعب بن اشرف کا بھی نام آتا ہے، یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور یہ شخص کہنے لگا کہ اور آپ سے سوال کیا کہ آپ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب اتاریں کہ وہ کتاب آسمانوں سے اترتی ہوئی ہم دیکھ لیں اور ہمارے ہاتھوں میں بھی وہ کتاب آ جائے اور ہم اسے پڑھ لیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک ساتھ کتاب اتری تھی۔ اور بعض حضرات نے اس کو اس طرح لکھا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لکھی ہوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی تھی، اسی طرح ایک کتاب آپ بھی آسمان سے ہمارے پاس لے کر آئیں، تب ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حالانکہ یہ مطالبہ بالکل بیکار قسم کا تھا، کیونکہ یہ یہود جس کتاب کو مانتے تھے، یعنی تورات، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو اس تورات کو بھی تو نازل ہوتے ہوئے انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر وہ کتاب عطا فرمائی تھی، تو جس کتاب پر وہ ایمان لا رہے تھے، خود اس کتاب کو بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرنا، یہ عناد، بغض اور حسد کی وجہ سے تھا، ہٹ دھرمی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ ایسی کتاب ایک ہونی چاہیے آپ کے پاس بھی۔ جس طرح ہم سب کو پتہ ہے کہ دوسری آسمانی کتابیں تو ایک ساتھ نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن پاک ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 سالہ دور نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق، حالات کے مطابق قرآن پاک نازل ہوتا رہتا تھا۔ خیر، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ یہودیوں نے جو آپ سے مطالبہ کیا ہے، یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی عجیب قسم کے مطالبے کیے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی شرارتیں تھیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔
یہاں جن جن ان کی شرارتوں کا، ان کے باتوں کا تذکرہ ہے، اس کی تفصیلات تو سورہ بقرہ کے دروس میں گزر چکی ہیں. اب اگر ہم یہاں پر وہ تمام تفصیلات پھر بیان کریں تو کئی ہفتے اسی میں گزر جائیں گے. دروس الحمدللہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 51 آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 61 تک یہ 2 رکوع میں یہ تفصیلات گزری ہیں، جن میں آج اشارے موجود ہیں کہ تفصیلات سورہ بقرہ میں گزر چکی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یسألوک اہل الکتاب، اہل کتاب جو آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کروائیے. فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم ترجمہ کریں گے تو چونکہ قرآن پاک میں موسیٰ نازل ہوا ہے تو ہم القابات نہیں لگائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس وقت ہم ترجمے کے وقت موسیٰ ہی کہیں گے. تو فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں. فقالوا، چنانچہ انہوں نے کہا تھا، ارنا اللہ جہرتن، آپ ہمیں کھلی آنکھوں اللہ تعالیٰ کو دکھائیے. فقالوا، چنانچہ انہوں نے کہا تھا، ارنا اللہ جہرا، ہمیں اللہ کھلی آنکھوں دکھاؤ. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، چنانچہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی کے کڑکے نے آپ پکڑا تھا. اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بظلمہم کا ترجمہ کیا ہے گستاخی کی وجہ سے. تو چنانچہ ان کی سرکشی کی وجہ سے یا چنانچہ ان کی گستاخی کی وجہ سے ان کو بجلی کے کڑکے نے آپ پکڑا تھا. ایک آگے، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر ان کے پاس جو کھلی نشانیاں آئیں ان کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. فعفونا عن ذلك، اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا تھا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو واضح اور کھلا اقتدار عطا کیا. ورفعنا فوقهم الطور بمیثاقہم، اور ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا. وقلنا، یہ تمام واقعات کی اشارہ ہو رہا ہے جن کی تفصیلات سورہ بقرہ میں گزر چکی ہیں. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا، اور ہم یعنی شہر کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا. وقلنا لهم، اور ہم نے ان سے کہا تھا، لا تعدوا فی السبت، تم ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرنا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا تھا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کیا. وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، پردہ چڑھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا، اس لیے وہ تھوڑی سی باتوں کے علاوہ کسی بات پر ایمان نہیں لاتے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ گزشتہ آیات میں یہ گزرا تھا کہ بعض لوگ وہ ہیں جو بعض انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور بعض انبیاء پر ایمان نہیں لاتے. ان میں جو سب سے اس گناہ میں، اس کفر میں بڑھ کر تھے وہ یہود تھے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے تھے. تو ان کی خرابیاں پچھلی آیتوں میں بھی تھی اور آج ان آیتوں میں بھی ان کی سرکشی، ان کی گستاخیاں، ان کی خرابیاں ان آیتوں میں بیان کی جا رہی ہیں. کہ کعب بن اشرف جو یہودیوں کا ایک سردار تھا، یہ اور کچھ اور لوگ یہودی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی آج کی ایک بات سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے، چونکہ ان کے آبا و اجداد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور چونکہ وہ اپنے آبا و اجداد کو صحیح سمجھتے تھے، تو سورہ بقرہ میں ہم لوگوں نے پڑھا اور سنا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کیا کہ تم نے ایسا کیا تھا.
حالانکہ ان لوگوں نے وہ کام نہیں کیے تھے، یہ کام ان کے آبا و اجداد نے کیے تھے، لیکن چونکہ وہ اپنے آبا و اجداد کے کاموں پر راضی تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خطاب کیا۔ معلوم ہوا کہ جو شخص گناہ پر راضی ہو جائے اور گناہ والوں کا ساتھ دے وہ بھی انہی لوگوں میں شمار ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں ابھی اچانک اللہ تعالیٰ نے ایک بات یاد دلائی۔ سورہ یوسف میں جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ ہے کہ زلیخا نے گناہ کی دعوت دی۔ اب تفصیلات کا بھی موقع نہیں، دعوت دینے والی تو زلیخا اکیلی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو صیغہ نازل فرمایا یدعوننی، جمع مؤنث غائب کا صیغہ نازل فرمایا، جمع مؤنث غائب کا صیغہ نازل فرمایا یدعوننی۔ ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش میں موجود تھے، فالج ہو چکا تھا، اس بڑھاپے میں یہ بیان فرما رہے تھے کہ اے میرے رب کہ یہ قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہیں۔ تو بیان کے بیچ میں ایک عالم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حضرت والا سے سوال کیا کہ حضرت یہ یدعونا تو مذکر کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب، اور آپ ترجمہ فرما رہے ہیں جمع مؤنث غائب کا۔ فضول قسم کا اشکال تھا کہ آپ ترجمہ کر رہے ہیں اور وہ بھی بیان کے درمیان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں جمع مؤنث غائب۔ ہمارے جو علماء و طلباء بیٹھے ہیں وہ حضرت والا کی اس بات پر اشش کر اٹھیں گے۔ آپ ترجمہ کر رہے ہیں جمع مؤنث غائب کا، حالانکہ یہ تو جمع مذکر کا صیغہ ہے یدعونا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت والا فرماتے ہیں اللہ نے میری لاج رکھ لی، فرمائے مولانا اس گردان میں جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب دونوں کا ایک ہی صیغہ ہے۔ پھر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے گردان پڑھ کے سنائی اس بڑھاپے میں یدعو یدعوانی یدعونا تدعو تدعوانی یدعونا۔ خیر تو اشکال یہ ہوتا ہے، ایک سوال یہ دل میں آتا ہے کہ گناہ کی دعوت دینے والی تو زلیخا اکیلی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام عورتوں کو کیوں کہا کہ یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں؟ یہی بات ہے، چونکہ وہ عورتیں بھی گناہ میں شامل تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہہ رہی تھی کہ آپ زلیخا کی بات مان لیں، تو گو کہ گناہ کی دعوت گناہ کی دعوت دینے والی وہ زلیخا تھی، لیکن چونکہ ان عورتوں نے اس کا ساتھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہاں شامل کر دیا۔ تو اسی طرح یہاں کا یہ معاملہ ہے کہ اصل معاملہ تو ان کے آبا و اجداد نے کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن چونکہ یہ لوگ بھی اپنے آبا و اجداد کے اس فعل پر راضی تھے اس لیے سورہ بقرہ میں ان کو خطاب کیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب کیا، یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہم تو آپ پر اس وقت ایمان لائیں گے۔ ابھی تفصیلات کا موقع نہیں، گزشتہ دروس میں ظاہر سی بات ہے جو حضرات سب دروس میں شریک ہوتے ہیں ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب قرآن پاک میں ایک واضح چیلنج دے دیا گیا کہ اگر اس کتاب میں کوئی شک ہے تو اس جیسی ایک وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ، فَأْتُوا بِعَشْرٍ 10 آیتیں اس جیسی لے کر آ جاؤ۔ لیکن یہ تمام چیلنج سامنے تھے، اس کے باوجود ایک نئے قسم کا مطالبہ کر دیا کہ جو قرآن پاک ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب آپ ایک کتاب ہمارے سامنے اترتی ہوئی ہم دیکھیں تب ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا اور فرمایا یسألوک اہل الکتاب، یہ اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہوتے ہیں۔ یہود جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور نصارہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، یہاں اہل کتاب سے مراد یہود ہیں۔ یسألوک اہل الکتاب کہ یہ اہل کتاب جو آپ سے سوال کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کروائیے۔ تو فرمایا کہ آپ پریشان مت ہوں، ان کے جو آبا و اجداد تھے انہوں نے اس سے بھی بڑا مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا، اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ تورات لے کر آئے ہیں، اس کا واقعہ تھوڑا سا آگے آئے گا، کوہ طور پر آپ گئے ہیں، آپ تورات لے کر آئے ہیں، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے؟ تو ان پر حجت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا کہ یہ تورات میری کتاب ہے جو میں نے ان پر نازل کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ لیکن یہ ان لوگوں نے، ان یہودیوں کی جو خباثتیں ہیں یہ شروع سے ایسی ہیں، انہوں نے اس پر بھی بس نہیں کیا اور مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاؤ، ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کتنی بڑی جرت انہوں نے کر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ فکر نہ کریں، ان کی یہ عادت رہی ہے، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبہ کر چکے ہیں، اور وہ مطالبہ کیا تھا؟ فقالوا، چنانچہ انہوں نے کہا تھا ارنا اللہ جہرتن، اللہ ہمیں کھلی آنکھوں دکھاؤ،
ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ مطالبہ ایسا تھا جو دنیا میں پورا نہیں ہو سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ میرے شیخ عارف باللہ حضرت والا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مخلوق ہے ادنا سا سورج، جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکیں، ایک ابھی سورج چلے جائیں 2 بجے، حالانکہ 12 بجے اور زیادہ تیز ہوتا ہے، 12 بجے کے سورج کو، 4 بجے کے سورج کو، 5 بجے کے سورج کو کوئی دیکھ کر دکھا دے، مخلوق ہے اتنا سا سورج، جب اس کو نہیں ہم دیکھ سکے، پھر خالق عالم کا جلوہ بلا ہم دنیا میں کہاں سے دیکھیں گے؟ کہ جب ہم اس سورج کو نہیں دیکھ سکتے تو اس سورج کے بنانے والے اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بقیہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، وہاں اس کی صلاحیت پیدا کر دی جائے گی۔ تو یہ مطالبہ ہی بالکل غلط تھا۔ تو فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، تو یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبہ کر چکے ہیں۔ فقالوا، چنانچہ انہوں نے کہا تھا، ارنا اللہ جہرا، اللہ ہمیں کھلی آنکھوں دکھاؤ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ تمام آیتیں سورہ بقرہ کے شروع میں گزر چکی ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، کہ چنانچہ ان کی سرکشی کی وجہ سے، اور ایک ترجمہ ان کی گستاخی کی وجہ سے، ان کو بجلی کے کڑکے نے آ پکڑا تھا، اور جتنے لوگ اس مطالبے میں شریک تھے وہ سب کے سب ایک روایت کے مطابق مارے گئے، اور ایک روایت کے مطابق وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو زندہ کیا۔ وہاں پر یہ درس میں گزرا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ موسیٰ نے اپنے ساتھیوں کو مار دیا ہے، تو آپ ان کو پھر سے زندہ کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اسی طرح کی ان کی جو خرابیاں تھیں وہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی عادت ہی ایسی ہے۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کوہ طور پر آئیے اور 40 دن وہاں پر رہیے، اعتکاف کیجئے، ہم آپ کو تورات عطا فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کوہ طور پر تشریف لے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے وہاں اعتکاف کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی۔ پیچھے جو سامری جادوگر تھا، تفصیلات گزر چکی، اس نے ایک بچڑا بنایا، گائے ایک بچڑا بنایا، اور اس نے اس کو ایسا کیا کہ یہ ان لوگوں کا دیکھو تمہارا معبود ہے، تمہارا خدا ہے، اس کو آ کر پوجو، اس کی پرستش کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قوم کے بعض لوگ تھے، انہوں نے اس بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پتا چلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو ان کی توبہ کا حکم یہ تھا کہ جن لوگوں نے اس کی پرستش کی ہے ان کو وہ لوگ قتل کریں گے جنہوں نے اس کی پرستش نہیں کی ہے۔ چنانچہ 70,000 یہودیوں کو مارا گیا تاکہ ان کی توبہ قبول ہو جائے۔ اسی کو اللہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تفصیلات ابھی موقع نہیں ہے، صرف ان واقعات کی طرف ہلکا ہلکا اشارہ کرتے جائیں گے تاکہ آج کی جو آیتیں ہیں ہمیں کچھ سمجھ میں آ جائے، ورنہ ان کی تفصیلات، یہ بچڑا کیسے سامری نے بنایا، کس طرح بنایا، کیسے اس کے ہاتھ میں یہ مٹی آئی جس سے اس نے بنایا، یہ سب تفصیلات گزر چکی ہیں۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، پھر ان کے پاس باوجود یہ کہ کھلی نشانیاں آ گئی تھی، اس کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اتنا بڑا گناہ کیا، اس کے باوجود فعفونا عن ذلك، اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ چنانچہ اس آیت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی تھے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنی غلطیوں سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف فرما دیں گے۔ فعفونا عن ذلك، اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ کو واضح اقتدار عطا کیا تھا۔ یہاں سے واضح اقتدار سے مراد کیا ہے؟ ایک قول تو یہی ہے بنی اسرائیل پر حکومت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ ایک روایت یہ ہے کہ واضح دلیل یہ ہے کہ اس سے مراد مخالفوں کے خلاف معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے، اور ایک تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روم عطا کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روب ایسا تھا
کہ تفسیر معرف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب جادوگروں کا معاملہ ہوا تھا کہ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی تھی، وہ سانپ ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا، سب کے سب سانپوں کو کھا گیا۔ تو جب فرعون نے جب یہ معجزہ دیکھا تو اتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈر گیا کہ اس واقعے کو دیکھ کر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فرعون کا پیشاب خطا ہو گیا تھا، جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا اعلیٰ اور اونچا رب ہوں، اس کا پیشاب خطا ہو گیا تھا، اتنا ڈرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واضح اقتدار عطا فرمایا جس کی تفسیر کی، ایک معجزات مراد ہیں، دوسرا حکومت، تیسرا رعب۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اشرف التفاسیر، جس میں حضرت کے ملفوظات کو جمع کیا گیا ہے، اس کے اشرف التفاسیر میں لکھا ہے اس سے مراد وہ رعب بھی ہے جو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ ایسا رعب تقویٰ کی برکت سے عطا فرما دیتے ہیں۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ کو واضح اقتدار عطا کیا۔ آگے ان کی ایک اور خرابی، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا۔ یہودیوں کے سامنے جب تورات آ گئی اور یہ سب معاملات ہوئے کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دو، پھر مارے گئے، پھر زندہ کیے گئے، اتنی چیزیں دیکھنے کے باوجود پھر ان لوگوں نے یہ شرارت کی اور یہ کہنے لگے کہ ہم تو تورات پر عمل نہیں کریں گے، اس میں جو احکامات ہیں بڑے سخت ہیں اور ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور جو پہاڑ تھا اس کو ان پر معلق کر دیا، لٹکا دیا، فرمایا کہ تورات پر عمل کرو ورنہ یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی تو نہیں ہے۔ جی ہاں، بالکل دین میں سختی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین یہ لوگوں کی زبان پر بہت چڑھا ہوا ہے، حتیٰ کہ جب میں اشرف المدارس میں پڑھتے تھے درجہ ثالثہ میں، تو کچھ حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے ہالینڈ کا سفیر انگریز وہ مدرسے میں آیا تھا، غالباً ہالینڈ کا ہی سفیر تھا۔ تو میرے استاد حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہم وہ انگریزی بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے، ان مدرسے والوں نے ان کو ساتھ کر دیا، تو انہوں نے اس ہالینڈ کے سفیر نے بھی یہی آیت پڑھی، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ تو ہمارے استاد مفتی مولانا نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ دین میں داخل ہونے میں سختی نہیں ہے۔ ابھی یہ بھی تفصیلات گزر چکی ہیں، اسلام نے اجازت دی ہے، کوئی تلوار کے زور پر اسلام نہیں پھیلا، جزیہ بھی دے سکتے ہیں، ٹیکس دیکھ سکتے ہیں۔ اب کوئی ویزا لے کر آئے اس کے معاملات، ذمی جو جزیہ دے کر رہتے ہیں ان کے معاملات، کیا ان کے حقوق ہیں، یہ سب تفصیلات پچھلے دروس میں گزر چکی۔ ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے جو ذمی جس کو جزیہ دے کر جو رہتے ہیں، ٹیکس دے کر اسلامی ملک میں رہتے ہیں، ان کے وہی حقوق ہیں جو مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیسی کیسی تاکیدات بیان فرمائی احادیث میں کہ جو ذمی کے خون بہائے گا میں اس سے لڑوں گا، ایسے ایسے احادیث میں موجود ہے۔ تو ذمیوں کے بھی حقوق ہیں، شریعت نے ان کو اختیار دیا ہے، لیکن معاملات کن کے لیے ہیں؟ جو سامنے مقابلہ کرتے ہیں، لڑتے ہیں۔ تو دین لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین میں داخل ہونے میں سختی نہیں ہے، لیکن جب ایک دفعہ دین میں داخل ہو گئے اب دین کے جتنے احکامات ہیں سب پر عمل کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک آدمی مسلمان نہیں ہوتا، اسلامی ملک میں رہتا ہے، ویزا لے کر رہتا ہے، ٹیکس دے کر رہتا ہے، اس پر کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان ہو اور وہ کلمہ پڑھا ہوا ہو، اس کے بعد وہ مرتد ہو جائے، اب اس کے احکامات الگ ہیں، اس کے احکامات پھر الگ ہیں، کیونکہ اس نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ یہی معاملہ یہاں پر ہے، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا۔ وہ اگلی خرابی ان یہودیوں کی، وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا۔ یہاں شہر سے مراد کیا ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا اس سے مراد انطاکیہ ہے، بعض حضرات نے فرمایا اس سے مراد یہ بیت المقدس ہے، دونوں شہر۔ خیر قرآن پاک نے بہت سی جگہوں پر ابہام رکھا ہے، ہمیں بھی اس کی فکر نہیں کرنی کون سا شہر تھا، کیا معاملہ تھا، لیکن واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو یہودی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ عطا فرمائے، بٹیر اور ترنجبین کوئی میٹھی کوئی چیز تھی وہ عطا کی، اور بٹیر اس وافر مقدار میں ان کے پاس ہوتے تھے کہ جب چاہا پکڑا اس کو کھا لیا۔ لیکن پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن نصبر علی طعام واحد
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، کہ ہمیں جو ہے نا یہ بٹیر اور ترنجبین نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں تو ترکاریاں چاہیے، پیاز ہو، دالیں ہوں، سبزیاں ہوں، یہ چیزیں ہمیں چاہیے. ناشکری کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم. خیر تو ان لوگوں نے یہ شرارت کی، ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے، تو اب ان لوگوں نے ناشکری کی. اب ان کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا فرمایا، وہ یہ فرمایا کہ تم ایسا کرنا کہ جو تم انطاکیہ شہر ہے یا بیت المقدس شہر ہے، اس میں یہاں پر سجدہ کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے سجدہ کرتے ہوئے تم داخل ہونا، بلکہ ترجمہ میں نے یہ کیا جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا. یعنی ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، اکڑ کے نہیں، سر جھکا کر عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، اور ساتھ ساتھ میں کہنا حتتن حتتن حتتن، ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے. لیکن ان لوگوں نے یہاں پر بھی کیا خباثت کی کہ اکڑ کر داخل ہوئے. اور ایک روایت میں یہاں تک لکھا ہے کہ سرینوں کے بل چلتے ہوئے مستیاں کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم کہو توبہ توبہ، اور وہ حتہ کہو حتہ، لیکن انہوں نے ظالموں نے کیا کہا حنتا حنتا، گندم گندم کر کے مستیاں کرتے ہوئے داخل ہو رہے تھے. یہ انہوں نے مستیاں کی، شرارتیں کی. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خرابیاں بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ آپ سے ایسے ایسے مطالبے کر رہے ہیں ان کی اصل یہ ہے، ایسے ان کے حالات ہیں. وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا. لیکن یہ لوگ کس طرح داخل ہوئے؟ ایک روایت کے مطابق اکڑ کر، اور ایک روایت کے مطابق سرین کے بل چلتے ہوئے ہنستے ہوئے. اور کہا گیا کہ کہنا حتہ حتہ توبہ توبہ، لیکن یہ کہنے لگے حنتا حنتا، گندم گندم، مستیاں کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں. وَقُلْنَا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا. اگلی شرارت ان یہودیوں کی. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ان سے ہم نے کہا تھا کہ تم ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرنا. اصل میں ان یہودیوں کو ایک یہ کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن آپ لوگ مچھلیوں کا شکار نہیں کریں گے، ہفتے کے دن آپ لوگ مچھلیوں کا شکار نہیں کریں گے. اور اللہ کی شان ان کا امتحان لینے کے لیے معاملہ یہ ہوا کہ ہفتے کے دن ان کو شکار کرنے سے ان یہودیوں کو منع کیا گیا، لیکن ہفتے ہی کے دن مچھلیاں دریا میں زیادہ نظر آنے لگی. اب یہ یہودی پریشان ہو گئے، اب کس طرح کریں؟ تو انہوں نے یہ مکاری کی، یہ چالاکی کی کہ یہ دریا کے پاس ایک نالی بنا لی یا حوض بنا لیا تاکہ وہ مچھلیاں اس کے اندر چلی جائیں. ہم شکار نہیں کر رہے، یعنی ہم شکار نہیں کر رہے، لیکن ہیلا یہ اختیار کیا کہ وہ مچھلیاں جو ہے وہ حوض میں یا اس نالی کے اندر چلی گئیں، اور اتوار کے دن اس کو آ کر شکار کر لیتے تھے. اس کا عذاب ان پر یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. بندر ان کو اللہ تعالیٰ نے کونوا لہم قردۃ خاسئین، بندر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. تو جب یہ لوگ الگ ہو گئے، جب جن نیک لوگ جو تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ جن لوگوں نے یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان سے الگ ہو گئے. اب دیکھا کہ ان لوگوں کی طرف سے آوازیں نہیں آ رہی بات چیت کی، تو اوپر سے جھانک کر دیکھا تو دیکھا ان کے جو رشتہ دار جو بھی لوگ تھے نافرمانی کرنے والے، وہ بندر اور خنزیر بن چکے تھے. وہ بڑے پریشان ہوئے. اب وہ جو انسان تھے جو بندر اور خنزیر بن چکے تھے وہ ان کے پاس آتے اور روتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کے سب کو ہلاک کر دیا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس قوم پر ایسا عذاب آتا ہے پھر وہ باقی نہیں رہتی، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. یہاں پر میرے شیخ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی جو الہامات ربانی میں موجود ہے. دیکھیے ہفتے کے دن ان کو شکار کرنے سے منع کیا گیا، اور ہفتے ہی کے دن مچھلیاں زیادہ آنے لگی. حضرت والا نے فرمایا کہ جس کو گناہوں کے اسباب زیادہ میسر آنے لگے، دیکھیں ان کو گناہوں کے اسباب زیادہ میسر آ گئے نا، تو اس کو خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اور جس کو گناہ کے اسباب نہ ملیں اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے سامنے گناہ کے اسباب نہیں ہیں، میرے سامنے گناہوں کے اسباب نہیں ہیں. جیسا کہ ایک آدمی ہے، اس کو ہر دن ابھی تفصیلات کا دیکھیں موقع نہیں، ہر دن اس کو ہر کچھ دن کے بعد ایسی جگہ شادیوں میں دعوت مل رہی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں.
تصویریں ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، میوزک چل رہا ہے، مکس گیدرنگ ہے، مرد عورت ساتھ ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، یہ خوش ہو رہا ہے کہ مجھے آئے دن دعوتیں مل رہی ہیں، تو خوش نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح موبائل کے گناہ ہیں، انٹرنیٹ کے گناہ ہیں، اب وہ جب بھی جائے اس کا انٹرنیٹ صحیح چل رہا ہے، لائٹ بھی موجود ہے، وہ خوش ہو رہا ہے کہ جب بھی میں چاہتا ہوں گناہ میرے سامنے میرے لیے آسان ہے، لیکن اس کو ڈرنا چاہیے۔ اگر گناہ کرنے جائیں، خصوصاً میں موبائل کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، لائٹ ہی نہیں ہے کہ موبائل چارج کر سکیں، غصہ ہوتا ہے یار میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، لیکن خوش ہونا چاہیے کہ میں گناہ سے بچ گیا۔ تو جس کو گناہ کے اسباب وافر مقدار میں میسر آ رہے ہوں تو حضرت والا نے فرمایا اس کو ڈرنا چاہیے، جیسا کہ ان یہودیوں کے ساتھ معاملہ ہوا کہ ان کو شکار کرنے سے منع کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اسی دن جس دن ان کو شکار کرنے سے منع کیا گیا اسی دن وافر مقدار میں یہ مچھلیاں ان کے سامنے آ رہی ہیں۔ فرمایا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، یہ تو چند باتیں ہیں ان یہودیوں کی خرابی ہوں گی، آگے کچھ ایک دو اور بھی آئیں گی، ورنہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہم دیکھیں ان کی خرابیاں ہی خرابیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، یہ کیسی قوم ہے۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ان سے کہا تھا کہ ہم نے کہ تم ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرنا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا تھا۔ میثاقاً غلیظا، پکے عہد سے مراد کیا ہے؟ ایک تفسیر میں یہ موجود ہے کہ تورات کے حکم پر عمل کریں گے، یہ ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ نافرمانیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا۔ اور حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں جس آیت کا اشارہ دیا ہے، یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ پھر آگے تفصیلات کا بھی موقع نہیں، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ کئی دروس میں یہ بات عرض کی کہ یہ کہہ کر بچ جانا کہ یہ یہودیوں سے خطاب ہے، ہمارے لیے خطاب نہیں، یہ غلط ہے۔ ہر آیت کے مخاطب ہم بھی ہیں۔ وذی القربى، رشتہ دار، والیتامى، یتیم، مساکین، مسکین، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک کتاب ہم پر نازل ہو، تو آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، ان کو ایمان نہیں لانا۔ ایمان لانے والوں کے یہ طریقے نہیں ہوتے کہ یہ ہمارا مطالبہ پورا کیجئے، یہ ہمارا مطالبہ پورا کیجئے۔ اتنے مطالبے پورے کیے لیکن پھر بھی اس کے بارے میں جادو ہے، چاند دو ٹکڑے کا کہا، پھر وہ تو مشرکین نے کہا وہ بھی پورا ہوا، جادو ہے۔ بیت المقدس کے بارے میں سوالات کیے، اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو ایمان لانے والے اس قسم کے مطالبے نہیں رکھتے۔ تو یہ ان کا حال تو یہ ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے ایسے کام کیے ہیں، اب یہ معاملہ بھی اگر ہو جائے پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا، جو سزائیں ملی اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیے تھے وہ عہد توڑا۔ نمبر 2، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا۔ وقت یہ سب تفصیلات گزر گئی، القرآن پاک کی آیتوں کا انکار کیا، خود جو تورات نازل ہوئی اس کے احکامات کو بدل دیا، ان کی آیتوں کو بدل دیا۔ رجم کی آیت تورات میں تھی، اس کو چھپا دیا کہ یہ رجم تورات میں ہے ہی نہیں، بہت سے معاملات۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اور اس کے بعد وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ ایک سوال دل میں آتا ہے جو تفسیروں میں موجود ہے کہ انبیاء کو قتل کرنا تو ویسے ہی ناحق ہے، کہ کون سے نبی کو نعوذ باللہ قتل کرنا کوئی حق ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انبیاء کو ناحق قتل کرنا؟ تو تفسیروں میں لکھا ہے کہ اصل میں یہ لوگ بھی جانتے تھے کہ ہم جو انبیاء کو شہید کر رہے ہیں یہ ناحق ہے۔ یہاں پر حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جو بات لکھی ہے بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اب تک میں یہ بیان کرتا تھا اور وہی بات حضرت والد صاحب دامت برکاتہم بیان فرماتے تھے کہ ایک دن میں ان یہودیوں نے 300 انبیاء کو شہید کیا۔ آج جو بات ہے وہ سنیے، حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم کے الفاظ ہی میں پڑھ رہا ہوں۔ یہودیوں نے بہت سے انبیاء کرام کو قتل کیا تھا، خود ان کی کتابیں گواہی دے رہی ہیں۔ بائبل کے عہد نامہ قدیم میں ہے صرف ایک جبل غالباً قیسون نہیں ہے، ایک جبل قیسون پر ایک دن میں ہزاروں انبیاء کرام علیہم السلام کو قتل کیا گیا۔
ہزاروں انبیاء. اب تک ہم 300 کی روایت بیان کر رہا تھا، لیکن حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ یہ ہزاروں انبیاء کو انہوں نے ایک دن میں قتل کیا ایک پہاڑ پر. اور یہ جو پہاڑ ہے، یہ فرمایا کہ قیسون دمشق کے کنارے پر ایک پہاڑ واقع ہے، آج کل اسے قاسیون کہا جاتا ہے. ان انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنے والے یہ سب بنی اسرائیل یعنی یہودی تھے. ہزاروں. اب یہ ہزاروں کتنے ہوں گے یہ حضرت نے بھی نہیں لکھا. ہزاروں انبیاء کو ان یہودیوں نے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، قتل نہیں، شہید کیا ان لوگوں نے. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کیا یعنی شہید کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے تھے تو یہ یہودی سامنے کہتے تھے وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ان کے عذاب کی وجہ کیا ہے؟ یہ قول بھی ہے وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ کہا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے دل پر تو غلاف چڑھا ہوا ہے، پردہ چڑھا ہوا ہے ہمارے دلوں پر، لہذا ہم اپنے مذہب پر پکے ہیں. جو ہمارے مذہب میں بات آ گئی ہم اسی پر ہیں، اور آپ کی بات ہمارے پر کوئی اثر نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ طبع اللہ علیہا بکفرہم، ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. یہاں پر ایک بڑا اشکال جو دور ہو جاتا ہے، جو بعض لوگ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کر جو اشکالات پیش کرتے ہیں، اور جس طرح گزشتہ درس میں بھی ایک بات عرض کی تھی کہ ایک آیت کا حوالہ دیا تھا، ابھی اس تفصیل کا موقع نہیں، کہ ایک آیت کو لے کر اور نعوذ باللہ یہ کہنا کہ یہودی اور نصارہ یہ بھی جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ایک آیت پڑھ کر اس کی ترغیب بھی گزشتہ درس میں ہوئی. اسی طرح بعض حضرات ایسا کرتے ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت ختم اللہ، کیونکہ پہلے سپارے میں موجود ہے اور علماء پر آ کر اشکالات کرتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. تفصیلات کا بھی موقع نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، پردہ ہے، تو اب کوئی ایمان نہیں لاتا، اس میں کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، ہم نے جو ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کفر نہیں کیا، ہم نے ان کے دلوں پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگائی ہے. دو باتوں میں فرق سمجھیے گا، ایک ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ نے چونکہ مہر لگا دی یہ ایمان نہیں لا رہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے، جو کفر میں یہ بڑھتے چلے گئے اس کفر کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. جیسا کہ حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم نے اپنی تفسیر میں ایک حدیث شریف لکھی ہے، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ توبہ کرنے کے بجائے دوبارہ گناہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ مزید پھیل جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ رانا زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے کلا ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے. وجہ ما کانوا یکسبون، کیونکہ جو انہوں نے کمائی کی اس کی وجہ سے. معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کسی جو فرمایا قرآن پاک میں کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یہ مہر کیوں لگی؟ ان کے کفر کی وجہ سے. تفصیلات سورہ بقرہ میں بھی گزری، اس کے علاوہ بھی گزری کہ یہ اس سے مراد، حالانکہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بھی بہت سے مشرکین مسلمان ہوئے، صحابہ میں داخل ہوئے. اس سے مراد جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی تھی، اس سے مراد وہ کفار ہیں جنہوں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ کتنے بھی نشانیاں آ جائیں، کتنے بھی معجزات آ جائیں، کتنے بھی دلائل آ جائیں، ہم لوگوں کو ایمان لانا ہی نہیں ہے. جیسا کہ ابو جہل تھا. ایک واقعہ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ابو جہل اور اخنس بن شریق اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، تینوں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک سن رہے ہیں. قرآن پاک جب سن کر جانے لگے تو آپس میں ملاقات ہو گئی. تینوں نے ایک دوسرے کا جب معلوم کیا کیوں آئے تھے تو بتا دیا قرآن پاک سننے کے لیے. اس زمانے کے کفار بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی کل سے نہیں آنا. دوسرے دن پھر پہنچ گئے، پھر منع کیا، تیسرے دن پھر پہنچ گئے. تیسرے دن تینوں نے اپنے جو بت تھے، اپنے نعوذ باللہ جو معبود تھے لات و عزا، ان کی قسمیں کھائیں کہ اللہ کی قسم اب ہم لات و عزا کی قسم اب ہم یہ قرآن پاک نہیں سنیں گے. ہم بڑوں کا یہ حال ہے کہ ہمارے دل پر قرآن ایسا اثر کر رہا ہے تو چھوٹوں کا کیا ہوگا. چوتھے دن اخنس بن شریق کافروں کا بوڑھا اٹھا اور ابو جہل کے پاس گیا، سب سے بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن،
ابو جہل کے پاس گیا اور پوچھا یہ بتاؤ کہ قرآن پاک برحق ہے؟ ابو جہل نے اقرار کیا ہاں برحق ہے، معرف القرآن میں واقعہ لکھا ہے۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں؟ کہا ہاں سچے نبی ہیں۔ پھر ظالم تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو؟ کہا اصل میں بات یہ ہے کہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں آپس میں مقابلہ ہے، جب بھی وہ کوئی چیز لاتے ہیں ہم اس کے مقابلے میں دوسری چیز لے آتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسی چیز لے کر آئے ہیں نبوت قرآن، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم اس کا انکار کریں۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، ورنہ آج تک کروڑوں اربوں کفار مسلمان ہوئے ہیں۔ اگر یہ مہر کا یہی معاملہ ہوتا تو کسی کو بھی ایمان نہیں لانا چاہیے تھا۔ اور یہ مہر لگنے کی وجہ کیا ہے؟ اس آیت میں وہاں پر کیا آیا؟ قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے، وہاں پر مطلقاً آ گیا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور یہاں پر مہر لگانے کی وجہ بھی بیان کر دی کہ اس مہر لگانے کی وجہ ہم نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس کا کفر ہے۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اس لیے وہ تھوڑی سی باتوں کے علاوہ کسی بات پر ایمان نہیں لاتے۔ لہذا یہود کس بات پر ایمان لائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تورات پر ایمان لے آئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، ان کی کتاب کا انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب قرآن پاک اس کا انکار کر دیا۔ بعض حضرات نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے وہ یہود مراد ہیں جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ بہت کم یہودی ایمان لائے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو باوجود یہ کہ پہلے یہودی تھے اور اس کے بعد یہ ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہمارے جو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں جن کے خواتین مرکز تربیت خواتین میں موجود ہیں، تو وہ ساتھی غرفہ نہ آئیں، بلکہ اپنی جو گھر کی خواتین ہیں ان کو وہاں سے لے کر تشریف لے جائیں، کیوں تربیت خواتین میں جو خدمت والی خواتین ہوتی ہیں ان کو بند کر کے جانا ہوتا ہے، اور جو پاسبان ہوتے ہیں وہ بھی گرمی میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو ساتھی جن کے گھر والے وہاں موجود ہیں وہ ابھی غرفہ میں تشریف نہ لائیں۔ ایک بات میں بھول گیا تھا، حضرت والا شاہ رڑک صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت والا نے دعا کرائی کہ مدرسے کے لیے دعا کر لیں، تو حضرت شاہ رڑک صاحب نے مدرسہ اشرف مدارس کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت والا نے دوسری دفعہ فرمایا، تیسری دفعہ فرمایا، تو حضرت شاہ رڑک صاحب نے فرمایا کہ آپ نے ایک دو دفعہ دعا کے لیے کہہ دیا، بس ٹھیک ہے، تو اب آپ یقین رکھیں ایسا نہیں میری طرف اشارہ ہو میں مدد کروں اس معاملے میں۔ حضرت والا کو بڑا غم ہوا، واقعی بار بار بولنے کا مطلب کیا؟ تو بعض لوگ تقریباً روزانہ میسج، روزانہ کسی کے ہاتھ سے کئی لوگ کہ دعا کرنے قرضہ اتر جائے، قرضہ اتر جائے۔ الحمدللہ معمول ہے، جب ایک دفعہ دعا کے لیے آ گیا وہ الگ معمول ہے، پھر اپنے سمیت سب مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کا الگ معمول ہے، پھر پریشانیاں ہماری سب کی اس کے لیے الگ معمول ہے۔ تو بار بار کہنے سے ایک قسم کا اشارہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنے ادارے کے لیے جو بن رہا ہے اتنا بڑا مدرسہ، بس وہاں لگا دیا کہ 9 کروڑ کا خرچہ ہے، اور ابھی کتنے دن سے کام شروع ہے، کتنی اتوار اعلان کیا ہے یہ، ابھی اتنے عرصے سے کام چل رہا ہے، خریداری سے لے کر اب تک کتنے مہینے ہو گئے، یہاں کتنی بار اعلان ہوا ہے؟ 1 یا 2 مرتبہ۔ تو اب اور بھی کوئی مدرسے والا بھی کہتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی ہمارا دیکھیں قرضہ ہے اور کام چل رہا ہے، یہ ہم نے تو کسی کو نہیں کہا، اب آپ کے لیے میں کسی کو کیسے کہوں؟ حضرت نے بھی یہ جملہ فرمایا تھا، فرمایا بس تمہارے دادا نے میری کھچائی کر لی، بس تو میں دعا کر رہا ہوں نا، تو ایک قرضے کے لیے دوا وہاں پر دعا بھی ہے، دوا یعنی نصیحتیں بھی ہیں، پھر اس کے بعد بار بار میسج کرنا ایک ہی بات پر، اس کے لیے خیال رکھنا چاہیے اس کو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل والا بنا دیں۔